تیسرا پارہ سورہ بقرہ کی تفسیر بیان ہو رہی ہے اور الحمدللہ 274 آیات کی تفسیر بیان ہو گئی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 275 سے آگے تفسیر بیان ہوگی۔ آگے جو آیات ہیں تقریباً 7-8 آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے سود کا حرام ہونا اور سود کے جو معاملات کیے جاتے ہیں اس کے اوپر عذاب کا بیان کرنا، اور سود اس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا ہے کہ سود کھانے والے لوگ ان کا کیا انجام ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ ہے ان کا، اور اس کے علاوہ دوسری باتیں ان آیات میں بیان کی گئی ہیں۔ تو چونکہ یہ ایک تفصیلی مضمون ہے تو اس کو ہم پہلے کچھ بنیادی باتیں سمجھیں گے، پھر انشاءاللہ ان آیات کی تفسیر ہمارے لیے سمجھنا آسان ہوگا، بشرطے کہ آپ توجہ سے بیدار ہو کر بات سنیں۔ ان آیات کی تفسیر سمجھنے میں سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ سود کیا چیز ہے، سود کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات بنیادی طور پر یہ ہے کیونکہ اس زمانے میں سود بڑی دور تک پھیلا ہوا ہے، لوگ سودی لین دین بھی کرتے ہیں، سود کا کاروبار بھی کرتے ہیں، بینکوں کا نظام سود پر مبنی ہے۔ علاوہ ازیں ہمارے یعنی کہ دنیا کے اندر اور ہمارے لوگوں کے ہاں بہت ساری ایسی وہ کاروبار ہیں، کاروبار کی شکلیں ہیں جو سود کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو پہلے ہم کچھ بنیادی باتیں سمجھیں گے، پھر انشاءاللہ ان آیات کی تفسیر ہمیں سمجھ آئے گی۔ تو سب سے پہلے بات تو یہ سمجھیں کہ سود تو حرام ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ تو ہر مسلمان جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ مانتا ہے کہ سود حرام ہے، اور صرف اس امت میں نہیں بلکہ پہلی امتوں کے اندر بھی سود حرام تھا۔ سود کو عربی میں ربا کہتے ہیں، ربا۔ اب یہ سود کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ ہے جس کو قرآن پاک نے حرام قرار دیا، اور سود کی دوسری قسم وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ جس سود کی قسم کو قرآن پاک نے حرام قرار دیا یہ وہ قسم ہے کہ جو عرب کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی تھی، اور یہ شکل اس کی یہ ہوتی تھی کہ ایک آدمی کسی سے جب قرضہ لیتا تو جو بندہ قرضہ دیتا تھا تو وہ ساتھ یہ شرط لگا دیتا تھا کہ اتنے مدت کے بعد جب آپ یہ پیسے مجھے واپس کریں گے تو اس کے ساتھ اتنے زائد پیسے آپ مجھے دیں گے۔ مثلا 1 لاکھ روپیہ قرضہ دیا، وہ کہتا تھا کہ جب آپ اس کو واپس کریں گے نا سال کے بعد یا 2 سال کے بعد تو 1.5 لاکھ روپیہ آپ مجھے واپس کریں گے۔ یہ سات شرطیں لگائی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد ساتھ یہ بھی ہوتا تھا کہ جوں اس کی مدت میں وہ اضافہ ہوتا جاتا، یعنی جب بندہ وقت پہ وہ پیسے نہ دے سکتا تو جو وقت گزرتا سود میں اضافہ ہوتا جاتا، جیسے آج بھی ایسے ہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ وہ سود تھا جو عرب کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا تھا، اور قرآن پاک نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس سود کو حرام قرار دے دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد یہ سودی معاملہ نہیں ہوگا، اور سب سے پہلے فرمایا میرے چچا کا جو کسی لوگوں نے بہت زیادہ پیسے دینے تھے، لوگوں نے ان کے سودی پیسے، تو فرمایا کہ آج میں اس کو سب سے پہلے ختم کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، صرف اصل مال ان کو ملے گا لیکن ساتھ سود کا پیسہ نہیں ملے گا۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سود تھا اس کو ختم فرمایا۔ تو یہ سود کی وہ قسم تھی جو عرب کے اندر بہت زیادہ چلتی تھی، اور قرآن پاک نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ یہ کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ایک صورت اور ہے، وہ یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی اچھے طریقے سے کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو قرض دیتا ہے تو جس نے قرضہ لیا ہے تو وہ جب قرضہ دیا جاتا ہے تو اس میں یہ طے نہیں ہوتا، اس وقت بالکل کوئی شرط نہیں لگائی جاتی کہ آپ نے اتنے پیسے مجھے زائد دینے ہیں۔ تو جو بندہ قرضہ لیتا ہے وہ جب قرضہ واپس کرتا ہے تو اپنی خوشی کے ساتھ کچھ زائد پیسے اس کو دے دیتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے تو چلو میں اچھے انداز میں قرض کی ادائیگی کروں۔ یہ اچھے انداز میں قرض کی ادائیگی ہے، یہ سود نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ توجہ سے بات سنیں گے سمجھ آئے گی۔ تو یہ اچھے انداز میں قرض کی ادائیگی کرنا ہے۔ سود اس وقت ہے جب طے کیا جائے، کیا کیا جائے؟ جب طے نہ ہو، بغیر طے کیے قرض کی جب بندہ واپسی کرتا ہے تو اچھے انداز میں کرتا ہے، کچھ پیسے اس کو زائد دے دیتا ہے، تو یہ حرام نہیں ہے، نہ یہ سود ہے۔ تو یہ تو پہلی قسم ہو گئی، اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عرب کے اندر اور بھی کچھ صورتیں، کچھ کاروبار کی قسمیں ایسی تھیں جو سود کے زمرے میں آتی تھیں لیکن وہ لوگ اس کو سود سمجھتے نہیں تھے۔ مثلا ایک آدمی کے پاس کھجوریں ہیں، اس کے پاس کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، تو وہ کسی آدمی کو کہتا ہے یار یہ جو آپ کا باغ ہے نا، یہ درختوں پر جو کھجوریں لگی ہوئی ہیں، تو یہ میں کھجوریں ان درختوں پر لگی ہوئی کھجوروں کے بدلے میں آپ کو بیچتا ہوں اندازے کے ساتھ، 1 من ہے یا 2 من ہے، یا آپ لے لیں تو میں یہ کھجوریں اتار لوں گا۔ بات سمجھا رہی ہے؟ یا مثلا ان کے پاس
فصل پڑی ہوئی ہے تو دوسری فصل جو کھیتی میں کھڑی ہے تو وہ کہتے تھے کہ یہ میرے پاس اتنے فصل ہے نا تو یہ میں اس کھیتی کے بدلے میں آپ کو بیچتا ہوں، اور اندازے کے ساتھ کہتے تھے کہ جو فصل ہوگی پھر میں یہ لے لوں گا۔ یہ اس طرح کی شکلیں تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی منع فرما دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا نام لیا، 6 چیزوں کا نام لیا۔ اب سمجھ توجہ سے بات سمجھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا، چاندی اور اس کے ساتھ گندم، جو، کھجور اور اس کے ساتھ جو انگور ہے، ان کا نام لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا، اور ارشاد فرمایا کہ جب ان کو ان کی جنس کے ساتھ تم تبادلہ کرو تو اس وقت نقد ہو، ہاتھ بہ ہاتھ ہو، ادھار نہ ہو، اور برابر سرابر ہو، کمی زیادتی نہ ہو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب واضح لفظوں میں یعنی کہ 6 چیزوں کا نام لیا، سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور اور انگور، ان 6 چیزوں کا نام لے کر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ان کا دوسرے جنس کے ساتھ، کھجور کا کھجور کے ساتھ، سونے کا سونے کے ساتھ، چاندی کا چاندی کے ساتھ، جو کا جو کے ساتھ جب تبادلہ کرو نا تو اس وقت نقد ہو، اور یعنی کہ ہاتھ بہ ہاتھ ہو، نقد ہو، اور کمی زیادتی نہ ہو بلکہ برابر سرابر ہو۔ کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ مثلا عرب میں ایسے کرتے تھے، ایک آدمی کے پاس رجی کھجور ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا تھا 2 من مجھ سے لے لو اور اچھی کھجور 1 من مجھے دے دو، یوں ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک جنس جو ہوتی تھی نا، مثلا وہ اگر ردی ہوتی، کچھ کمزور ہوتی تو اس کو اچھی چیز کے مقابلے میں وہ بڑھا دیتے تھے اور وہ کم لیتے تھے۔ تو اس طرح کی چونکہ صورتحال وہ عرب کے اندر پائی جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا نام لے کر کتنی چیزیں ضروری فرمائیں؟ 2 چیز۔ کتنے؟ سارے بولیں 2۔ ایک تو فرمایا کہ نقد ہو، ادھار نہ ہو، دوسرا فرمایا برابر سراب ہو، کمی زیادتی نہ ہو، کمی زیادتی ہو پھر بھی سود ہوگا، اور اگر اس میں ادھار ہوگا پھر بھی کیا ہوگا؟ سود ہوگا، برابر سراب ہو۔ یہ نبی علیہ السلام کی واضح حدیث ہے۔ اچھا، اب بعد میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک فرمان ہے جس کو آج بھی بہت سارے لوگ جو سود کے حامی ہوتے ہیں وہ بھی اس کو پیش کرتے ہیں۔ دیکھو جی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہوگی لیکن ہمیں سود کے بارے میں کچھ مزید وضاحت چاہیے تھی جو ہمیں نہیں ملی۔ اب اتنی بات کرتے ہیں، آگے بات نہیں کرتے۔ تو آگے آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ بھئی اب سود تو حرام ہو گیا، لہذا جس چیز میں شبہ ہو کہ یہ سود والا معاملہ ہے اس سے بھی بچو، تاکہ سود کے اندر تم وہ سود کے اندر نہ پڑ جاؤ۔ اتنی بات آگے نہیں سناتے۔ اصل میں جو پہلی سود کی قسم ہے نا، قرضے پر زیادتی کا مطالبہ کرنا، اس میں تو کوئی شک و شبہ والی بات ہے نہیں تھی، لیکن اتنی بات تھی کہ 6 چیزیں تو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، لیکن باقی اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز ہو تو کیا اس کے اندر بھی یہ معاملہ ہوگا، اس کے اندر بھی یہ قانون ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے فقہا سے یہ کام لیا، تو فقہا نے تمام آیات اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اصول بیان کیا۔ وہ اصول ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں جو آپ نے سمجھنا ہے۔ وہ اصول یہ بیان کیا فقہا نے کہ جو چیزیں تول کر دی جاتی ہیں اور جو چیزیں ناپ کر دی جاتی ہیں ان کے اندر بھی یہی قانون ہوگا کہ جو چیزیں تول کر دی جائیں یا جو چیزیں ناپ کر دی جائیں، اگر اس ایک چیز کا دوسری جنس کے ساتھ تبادلہ کرنا ہے تو اس میں 2 شرطیں ہیں جائز ہونے کے لیے۔ ایک تو ادھار نہ ہو، نقد ہو، اور دوسرے نمبر پر اس میں کمی زیادتی نہ ہو بلکہ برابر سرابر ہو۔ یہ اصول فقہا نے بیان کر دی۔ اب جتنی چیزیں بھی ناپ کر دی جاتی ہیں یا جتنی چیزیں بھی تول کر دی جاتی ہیں ان ساری چیزوں کے اندر یہی قانون جاری ہوگا۔ ہاں، جو چیزیں گن کر دی جاتی ہیں، مثلا انڈے گن کر دیے جاتے ہیں، یا مثال کے طور پر اس کے علاوہ مالٹے فرض کرو، یہ گن کر دیے جاتے ہیں درجن کے حساب سے، یا باقی چیزیں جو گن کر دی جاتی ہیں، اگر ایسی چیز ہو جو گن کر دی جاتی ہے، اگر اس کا تبادلہ دوسری چیز کے ساتھ ہو، اسی کی جنس کے ساتھ ہو، اسی کی جنس کے ساتھ ہو، تو اس میں دونوں چیزیں جائز ہیں، ادھار بھی جائز ہے اور کمی زیادتی بھی جائز ہے۔ کوئی بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ جو ساتھی سو رہے ہیں نا ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، جو جاگ رہے ہیں ان کو یہ مسئلہ سمجھ آئے گا، کیونکہ یہ تقریر نہیں، یہ مسئلہ ہے، اور مسئلے سو کر نہیں سمجھ آتے، بیدار ہو کر سمجھ آتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اتنی آپ کو موٹی بات سمجھ آ گئی۔ اب اگلی بات سمجھیں گے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو 6 چیزیں آپ نے سنی ہیں نا، جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو ہاتھ بہ ہاتھ بیچو اور برابر سرابر بیچو، ٹھیک ہے، مثلا گندم کو گندم کے مقابلے میں، جو کو جو کے مقابلے میں برابر سرابر، اور ہاتھ بہ ہاتھ، اس میں ادھار نہ ہو۔ البتہ اگر اس میں جنس بدل جائے، جنس اگر بدل جائے، مثلا ایک بندہ کھجور کو کھجور کے بدلے میں نہیں تبادلہ کرتا، کھجور کو انگور کے بدلے میں تبادلہ کرتا ہے، یا گندم کا جو کے مقابلے میں تبادلہ کرتا ہے، اگر جنس بدل جائے تو اس میں اب شریعت یہ کہتی ہے کہ کمی زیادتی جائز ہے، کمی زیادتی جائز ہے، ایک کم ہو دوسرا زیادہ ہو یہ جائز ہے، لیکن ادھار پھر بھی جائز نہیں، وہاں پر نقد ہاتھ بہ ہاتھ ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟
یہ شریعت نے اصول بیان کر دیا. تو یہ اصول ہر اس چیز میں جاری ہوگا جو وزن کر کے دی جاتی ہے یا ناپ کر دی جاتی ہے. اگر اس کا اسی کی جنس کے ساتھ اگر تبادلہ ہو تو پھر تو ضروری ہے دونوں چیزیں کہ ادھار بھی نہ ہو اور برابر سرابر بھی ہو. اگر جنس بدل جاتی ہے میرے بھائیوں تو پھر کمی زیادتی تو جائز ہے, لیکن ادھار پھر بھی جائز ہے نہیں ہے. یہ شریعت نے یہ قانون بنا دیا. اچھا, اس کے علاوہ آج کے درس کی آخری بات عرض کر رہا ہوں, توجہ کرنا ذرا. عرب کے اندر ایک چیز اور بھی تھی, وہ یہ تھی کہ ایک بندے کی زمین ہے, دوسرا بندہ اس میں محنت کرتا ہے, فصل اگاتا ہے. اب جو بندہ جس کی زمین ہوتی تھی نا, جو مالک, وہ کہتا تھا کہ تو اس میں کام کر, فصل اگا, اور اتنے جو زمین کا حصہ ہے نا, اس میں جو فصل ہوگی میری ہوگی, باقی میں تیری ہوگی. تو اس کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا کہ یہ بھی جائز ہے نہیں ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی حصے میں ہو, دوسرے میں ہو ہی نہ, تو جو بندہ محنت کر رہا ہے اس کا نقصان ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ عرب کے اندر مختلف سود کی اور بھی قسمیں تھیں. تو کچھ کو سود کی ایک قسم وہ ہے جس کو قرآن پاک نے حرام کیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ قرضہ جو نفع کو کھینچ کر لائے تو وہ حرام ہے. ہر وہ قرضہ, کل قرض جر نفعا فہو حرام, ہر وہ قرضہ جو نفع کو کھینچ کے لائے تو وہ کیا ہے, حرام ہے. اور پھر فقہاء نے اس کی تعریف یہ کی, ہر وہ نفع, ہر وہ زیادتی جس کا معاوضہ کوئی نہ ہو. مثلا 1 لاکھ روپیہ ایک بندے نے دیا قرض, اب اس کے بدلے میں وہ 1.5 لاکھ روپیہ واپس لے رہا ہے, تو 50,000 کس کے بدلے میں لے رہا ہے, اس کا معاوضہ کیا ہے, کس چیز کے بدلے میں وہ لے رہا ہے. بات سمجھا رہی ہے؟ اس کا بدلہ کوئی نہیں ہے, اس کا معاوضہ کوئی نہیں, بلا معاوضہ وہ 50,000 روپیہ لے رہا ہے. لہٰذا یہ تو سود کی وہ قسم ہے جس کو قرآن نے حرام قرار دیا, اور سود کی کچھ قسمیں وہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا. باقی موجودہ دور میں کچھ لوگ وہ سود کو حلال کرنے کے لیے اور بھی کچھ باتیں کرتے ہیں, اس کو انشاءاللہ میں کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے وضاحت کر دوں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.